السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کی شرط۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی آدمیوں سے یہ حکایت سنی ہے کہ ایک تاجر نے کہا کہ میں مسافر تھا اور میرے ساتھ ایک جانور تھا جس پر تجارت کا اسباب لدا تھا۔ جب میں مصر میں داخل ہو کر لوگوں سے ملا، پھر میں نے وہ جانور تلاش کیا تو جانور نہ ملا۔ میں نے تفتیش کی، لوگوں سے بھی پوچھا، کسی نے پتہ نہ دیا۔ مجھ سے بعض لوگوں نے کہا، تو شیخ ابوالعباس دمنہوری کے پاس جا، شاید وہ تیرے واسطے دعا کرے۔ میں آپ کو پہچانتا تھا، آپ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے میری بات سنی، نہ مجھے خوش کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ہاں وہ مہمان ہے، ان کے واسطے اتنا آٹا، اتنا گوشت اور یہ چیزیں چاہیے، لے آؤ۔ میں آپ کے پاس سے نکلا اور جی میں کہتا تھا، واللہ پھر کبھی اس کے پاس نہ آؤں گا۔ یہ فقیر لوگ اپنے ہی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ میں مصیبت زدہ ان کے پاس آیا تھا، نہ میری شکایت سنی، نہ میرے لیے دعا کی، اور اپنی ہی حاجت روائی مجھ سے چاہی۔ اس ارادے سے میں چلا، راستے میں میرا ایک قرض دار مل گیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، جب تک میرا مال نہ دے گا نہ چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے تقریباً 60 درہم دیے۔ جب یہ مجھے مل گیا تو میں نے کہا، واللہ میں ان کی آزمائش کروں گا، اگر مل گیا تو کل مل گیا، ورنہ یہ بھی اس کے ساتھ اللہ کے راہ میں گیا۔ چنانچہ میں نے شیخ کی ساری فرمائشیں خریدی اور کچھ بچ گئے تو ان کی شیرینی خریدی اور سب کو ایک حمال کے سر پر رکھ کر شیخ کے یہاں پہنچا۔ جب شیخ کے حجرے کے پاس پہنچا تو دیکھا میرا جانور کھڑا ہے۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو میرا ہی جانور ہے۔ پھر جی میں کہا، میرا جانور کہاں ہے؟ یہ اس کے جیسا ہی ہوگا۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا وہ بعین ہی میرا ہی جانور تھا اور اس پر وہ اسباب بھی جیسا گم ہوا تھا ویسا ہی تھا۔ مجھے تعجب ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو کسی محافظ کے پاس چھوڑوں، میں ساتھ ساتھ چلوں، ایسا نہ ہو کہ کسی اور جگہ چلا جائے۔ پھر میں نے کہا، جس نے اسے تسلیم کیا ہے اور اس کے محافظ کے سپرد کیا ہے، وہیں اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر میں نے شیخ کے ہاں حاضر ہو کر ان کی مطلوبہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دی۔ ایک کو حضرت نے اٹھا کر دیکھا، حتیٰ کہ جب شیرینی پر پہنچے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، حضرت میرے پاس کچھ بچ گیا ہے، اس کا میں نے یہ خرید لیا ہے۔ فرمایا، یہ تو شرط میں داخل نہیں تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے کچھ اضافہ کروں گا۔ تم کیساریہ میں جاؤ اور اپنا اسباب بیچو اور جلدی نہ کرو، اور جتنا بک جائے اس کا دام اسی وقت وصول کر لو، اور اس امر سے بے خوف رہو کہ کوئی تاجر آ جائے، زمین میری سیدھی طرف اور سمندر میری بائیں طرف ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں کیساریہ میں پہنچا تو میرا سارا سامان مطلوب تھا، چنانچہ میں نے بہت ہی نفع سے مال بیچا اور جتنا مال بک گیا اس کی قیمت بھی وصول کر لی، حتیٰ کہ میں نے کل اسباب بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لی۔ جب میں فارغ ہوا تو تجار خشکی کے راستے بھی اور سمندر کے راستے بھی چاروں طرف سے آ پہنچے، گویا کہ وہ قید سے رہا ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔